آج ہمارے سامنے ایک تھوڑی مختلف قسم کی داستان ہے۔ یہ کوئی تحقیقی رپورٹ نہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے لوگوں کی روزمرہ زندگی سے جڑی ہے، ایک ریلوے ٹائم ٹیبل۔ جی خاص طور پہ یہ شمالی ریلوے کا بارہمولہ بانہال سانگلدان سیکشن کا ونٹر ٹائم ٹیبل ہے جو 1 اکتوبر 2023 سے لاگو ہوا ہے۔ تو آج ہم اس یوں تو سادہ نظر آنے والے شیڈیول کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ ان سب کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے جو کشمیر وادی میں اس روٹ پر سفر کرتے ہیں یا شاید کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا مقصد صرف اوقات اور اسٹیشنوں کو پڑھنا نہیں بلکہ اس شیڈیول میں جو اہم معلومات چھپی ہیں، جو رجحانات ہیں یا شاید کچھ کیا کہتے ہیں دلچسپ پہلو، ان کو سامنے لانا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ نمبرز ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ صرف کاغذ پر لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اس علاقے کی آپ کہہ لیں لائف لائن کا ایک عکس ہے۔ خاص طور پر سردیوں میں جب پہاڑی راستے اکثر اتنے قابل اعتبار نہیں رہتے۔ یہ ٹائم ٹیبل ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ کیسے آتے جاتے ہیں، معیشت کیسے چلتی ہے، رابطہ کتنا اہم ہے۔ آئیے اس کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی نظر میں تو یہ ایک عام سا ٹائم ٹیبل لگتا ہے۔ کئی کالمز ہیں، ٹرین نمبر، اسٹیشنوں کے نام، آمد یعنی ارائیول اور روانگی یعنی ڈپارچر کے اوقات۔ سب سے اوپر ہاں یہ صاف لکھا ہے ونٹر ٹائم ٹیبل WEF 01-10-2023۔ جی یعنی یہ 1 اکتوبر 2023 سے لاگو ہونے والا سرمائی نظام الاوقات ہے۔ تو یہ پہلا اہم نقطہ ہے کہ یہ خاص طور پر سردیوں کا شیڈیول ہے۔ جی ہاں، اور یہ جو سرمائی پہلو ہے نا، یہ خود بہت اہم ہے۔ کشمیر میں سردیوں کا مطلب ہے شدید موسم، برف باری بھی ہو سکتی ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، روشنی کم ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو ریلوے کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ جو ونٹر ٹائم ٹیبل ہے، یہ ممکنہ طور پر گرمیوں کے ٹائم ٹیبل سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔ شاید سفر کے اوقات میں کچھ اضافی وقت رکھا گیا ہو، یا سروسز کو دن کی روشنی کے حساب سے ایڈجسٹ کیا گیا ہو، تاکہ سیفٹی بھی رہے اور وقت کی پابندی بھی۔ اچھا، یہ صرف انتظامی تبدیلی نہیں، یہ موسم کے جو حالات ہیں ان کا عملی اعتراف ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، اب اسٹیشنوں کو دیکھتے ہیں۔ فہرست تو کافی لمبی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روٹ کتنا پھیلا ہوا ہے۔ جی یہ شمالی کشمیر میں بارہمولہ سے شروع ہوتی ہے، پھر سوپور، ہامرے، مازہوم، بڈگاں، سری نگر جو ظاہر ہے ایک بڑا مرکز ہے، پھر جنوبی کشمیر کی طرف پامپور، کاکاپورا، انتی پورا، پانزا گام، بجبہاڑا، اننت ناگ، سدورا، کازی گنڈ اور ہلر شاہ آباد ہال سے گزر کر بنہال پہنچتی ہے۔ یہ تو پیر پنجال کے دامن تک پہنچ گئی۔ اور اب جیسا کہ اس ٹائم ٹیبل میں دکھ رہا ہے، کچھ ٹرینیں بنہال سے بھی آگے جا رہی ہیں، کھڑی، سمبر اور سانگلدان تک۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت اہم پیش رفت ہے۔ اچھا، سانگلدان تک؟ جی، یہ صرف چند کلومیٹر کا اضافہ نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ریلوے نیٹ ورک جو ہے وہ وادی کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑنے کا جو بڑا منصوبہ ہے، اس کے تحت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ سانگلدان تک توسیع کا مطلب ہے کہ جو مزید دور دراز کی آبادیاں ہیں وہ اب ریل سے جڑ گئی ہیں۔ بالکل، اس سے تو نہ صرف لوگوں کا آنا جانا آسان ہوگا بلکہ سامان کی نقل و حمل پر بھی میرے خیال میں کافی فرق پڑے گا۔ ذرا سوچیں، سردیوں میں جب کبھی شاہراہ بند ہو جاتی ہے تو ان علاقوں تک ضروری چیزیں پہنچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا۔ یقیناً۔ تو ریل کا یہ رابطہ ایک زیادہ کیا کہیں گے قابل اعتماد متبادل دے سکتا ہے۔ بالکل، ایک متبادل راستہ۔ آئیے اب کچھ خاص ٹرینوں اور ان کے اوقات کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ٹرین نمبر ہے 04484، اس کو دیکھیں۔ یہ صبح 7 بجے بارہمولہ سے چلتی ہے۔ جی، مختلف اسٹیشنوں پر رکتی ہوئی یہ 8:35 پر سری نگر پہنچتی ہے اور وہاں صرف 2 منٹ رکتی ہے، 8:37 پر چل پڑتی ہے، اور یہ ٹرین اپنا سفر 10:50 پر بنہال پہنچ کر مکمل کرتی ہے۔ یعنی بارہمولہ سے بانہال یہ سفر ہوا تقریباً 3 گھنٹے 50 منٹ کا۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو جیسا آپ نے کہا سری نگر میں صرف 2 منٹ کا سٹاپ، اس سے لگتا ہے کہ یہ شاید زیادہ تر ان مسافروں کے لیے ہے جو آگے جا رہے ہیں، یا یہ کہ وہاں مسافروں کا اترنا چڑھنا بہت تیزی سے ہوتا ہے شاید۔ دوسرا، سفر کا کل وقت 3 گھنٹے 50 منٹ۔ اب ذرا اس کا موازنہ کسی دوسری ٹرین سے کریں۔
ट्रेन नंबर 74626 को देखें। ये बारामूला से सुबह 7:55 पर चलती है और 11:30 पर बानेहाल पहुंचती है। अच्छा, 7:55 पर चलकर 11:30 पर पहुंचती है। जी, इसका कुल सफरी वक्त बनता है 3 घंटे 35 मिनट। ओह, यानी ये वाली ट्रेन 74626 पहली वाली 04484 से 15 मिनट कम ले रही है सफर में, हालांकि ये 55 मिनट बाद में चली है। इस फर्क की क्या वजह हो सकती है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि 74626 के स्टॉप्स कम हो, या कुछ छोटे स्टेशनों पर ये ना रुकती हो, या शायद इसकी औसत रफ्तार थोड़ी ज्यादा हो। हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि मुख्तलिफ ट्रेनों को ट्रैक पर दूसरी ट्रैफिक को देखते हुए अलग अलग पाथ या रास्ता दिया जाता है, जिससे उनके औकात पर फर्क पड़ता है। मुसाफिरों के लिए ये जानना अहम है कि हर ट्रेन का सफ़र का वक्त एक जैसा नहीं होता। उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेज़ तरीन या जो भी उनके लिए मुनासिब हो वो ऑप्शन देखना होगा। सही। टाइम टेबल को गौर से पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया। और ये जो ट्रेन नंबर्स हैं 04474, 74626, 04618, 74616, 04484, ये सब अलग अलग सर्विसेज हैं। टाइम टेबल से लग रहा है कि दिन भर में काफ़ी ट्रेनें चलती हैं। जी, काफ़ी हैं। पहली ट्रेन जैसे हमने देखा बारामूला से सुबह 7 बजे है, 04484, और दूसरी तरफ से यानी बानिहाल से श्रीनगर या बारामूला की तरफ पहली ट्रेन 04473 सुबह 7:30 बजे चलती हैं। ये सुबह सवेरे की सर्विसेज तो यकीनन उन लोगों के लिए बहुत अहम होंगी जो काम या पढ़ाई के लिए जल्दी निकलते हैं। बिल्कुल, रोज़ाना सफ़र करने वालों के लिए। अब जरा दिन के खिताम की सर्विसेज को देखते हैं। बारहमूला पहुंचने वाली आखिरी ट्रेन कौन सी है? टाइम टेबल में देखें तो ट्रेन नंबर 74629 ये बानिहाल से सुपहर 3.55 पर चलकर शाम 7.05 पर बारहमूला पहुंचती है। जी, 7.05 शाम। और बानिहाल या सांगलदान पहुंचने वाली आखिरी सर्विसेज ट्रेन नंबर 74628 है, जो श्रीनगर से शाम 5:20 पर चलकर 7:05 पर बानेहाल पहुंचती है। लेकिन इससे भी आगे एक ट्रेन 04619 है, जो बानेहाल से शाम 6:55 पर चलकर 7:47 पर सांगलदान पहुंचती है। ये शाम देर तक की सर्विसेज भी बहुत अहम है। ये दिखाती हैं कि रेल का निज़ाम सिर्फ सुबह जाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी सहूलत देता है जो दिन भर के काम के बाद शाम को वापस लौटते हैं। सही। और सांगलदान तक शाम 7:45 बजे तक ट्रेन का पहुंचना, खासतौर पर सर्दियों के छोटे दिनों में, ये उन इलाकों के रहने वालों के लिए एक बड़ी सहूलत है। इससे ये भी पता चलता है कि रेलवे हुक्काम जो हैं वो मुसाफिरों की तादाद और उनकी ज़रूरियात का तज्जिया करके ही शेड्यूल बनाते हैं। आपने मुसाफिरों के बहाव का जिक्र किया। क्या इस टाइम टेबल से सुबह और शाम के जो पीक आवर्स होते हैं उनका कुछ अंदाज़ा होता है? बिल्कुल होता है। अगर आप बारामूला से रवानगी के औकात देखें, सुबह 7 बजे 04484, फिर 7:30 बजे 74626 और फिर 9:45 पर 04618, यानी सुबह के पहले तकरीबन 2.25 घंटे में 3 सर्विसेज हैं। हाँ, ये तो काफी करीब करीब है। जी। इसी तरह बानहाल से रवानगी देखें, सुबह 7:15 04473, फिर 8:45 74616 और 10:05 पर 74625। शाम के वक्त भी यही रुझान है, खासतौर पर वापसी के सफर में। मिसाल के तौर पर बानहाल से बारामूला की तरफ सहपैर 3 बजे 74627, फिर 3:55 पर 74629 और शाम 5:05 पर 04617 सर्विसेज हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि शेड्यूल इन औकात में ज़्यादा यौहन है जब लोग आमतौर पर काम, स्कूल या कॉलेज जाते हैं और वापस आते हैं। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं, ये एक तरह से उस इलाके की माशी और समाजी सरगर्मियों का आप कह लें आईनादार भी है। और ये सांगलेदान तक तौसी, इसके तवील मुद्दती बसरात क्या हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ चंद और स्टेशनों का इजाफा है या इससे कुछ ज्यादा है? ये यकीनन चंद स्टेशनों के इजाफे से कहीं ज्यादा है। पहली बात तो ये कि ये उस अज़्म को जाहिर करता है कि ये जो अहम रेल मंसूबा है इसे मुकम्मल किया जाएगा, जो आखिरकार कश्मीर वादी को बाकी हिंदुस्तान के रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा। जी। दूसरी बात, ये इन इलाकों की माशी तरक्की के लिए एक क्या कहते हैं मुहर्रिक साबित हो सकता है। आसान और सस्ती ट्रांसपोर्ट से तिजारत बढ़ती है, सियाहत के नए मौके पैदा हो सकते हैं और जो मकामी पैदावार है उसे मंडियों तक पहुंचाना आसान हो जाता है।
ہاں یہ تو ہے۔ تیسری بات، یہ ان علاقوں کے لوگوں کو بہتر تعلیم اور صحت کی سہولیات تک رسائی دے سکتا ہے جو بڑے شہروں میں ہیں۔ اس توسیع کے سماجی اور معاشی اثرات وہ وقت کے ساتھ زیادہ واضح ہوں گے۔ یہ واقعی ایک وسیع تناظر ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، اس ٹائم ٹیبل سے جو اہم باتیں سامنے آئیں وہ کیا ہیں؟ میرے خیال میں اہم نکات ہیں۔ پہلا، یہ ایک سرمائی ٹائم ٹیبل ہے جو موسمی حالات کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ دوسرا، یہ بارامولہ سے بانہال اور اب سانگلدان تک ایک وسیع نیٹ ورک کا احاطہ کرتا ہے جو شمالی اور جنوبی کشمیر کو جوڑتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا، دن بھر میں کئی سروسز ہیں، خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں، جو روزانہ سفر کرنے والوں کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ چوتھا، مختلف ٹرینوں کے سفر کے اوقات میں فرق ہے جس پر مسافروں کو منصوبہ بندی کرتے وقت غور کرنا چاہیے۔ جی۔ اور پانچواں، سانگلدان تک توسیع ایک اہم پیش رفت ہے جس کے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ ٹائم ٹیبل صرف سفر کی منصوبہ بندی کا ایک ذریعہ نہیں، بلکہ یہ اس علاقے میں جو ترقی ہو رہی ہے، لوگوں کی جو ضروریات ہیں اور مستقبل کے جو امکانات ہیں، ان کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ مجھے خاص طور پر یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ کیسے یہ سادہ سا شیڈیول اتنی ساری معلومات اور کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ صحیح۔ اور وہ جو سفر کے اوقات میں فرق تھا، اس کا تجزیہ بھی کافی دلچسپ تھا کہ ہر چھوٹی تفصیل اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک عملی سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر مسافروں کو شاید غور کرنا چاہیے۔ یہ ٹائم ٹیبل 1 اکتوبر 2023 سے نافذ ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، یہ سرمائی شیڈیول ہے۔ کشمیر میں شدید سردیوں کے دوران، خاص طور پر وہ جو چلہ کلان کے دن ہوتے ہیں جب درجہ حرارت بہت نیچے گر جاتا ہے اور شدید برف باری ہوتی ہے، تو کیا یہ جو شائع شدہ شیڈیول ہے یہ ہمیشہ قابل عمل رہتا ہے؟ یہ تو بہت اہم اور عملی نقطہ ہے۔ ٹائم ٹیبل تو ایک منصوبہ ہے، لیکن قدرت کے اپنے منصوبے بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شائع شدہ ٹائم ٹیبل کی عملی پابندی شدید موسمی حالات میں کس حد تک ممکن ہو پاتی ہے؟ کیا شدید موسم کی وجہ سے ٹرینوں میں تاخیر یا ان کی منسوخی کا امکان رہتا ہے؟ کیا ریلوے کے پاس ایسے ہنگامی منصوبے ہیں؟ یہ وہ پہلو ہے جو شاید اس کاغذ میں درج نہیں، لیکن اس روٹ کے مسافروں کے لیے سردیوں میں سفر کرتے وقت یقیناً سوچنے کی بات ہے۔ یہ اس ٹائم ٹیبل کی افادیت کو حقیقی دنیا کے چیلنجز سے جوڑتا ہے۔